بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. بیٹا تصویر نہ بناؤ. صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کو وہ اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے. کسی نہ کسی کی اداؤں پہ وہ فدا ہوتا ہے. کسی نہ کسی کی ادائیں اس کو اچھی لگتی ہیں اور وہ ہر چیز میں اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ ہر انسان کی طبیعت ہے. ہر انسان کی طبیعت ہے کہ وہ نہ کسی شخصیت کو پسند کرتا ہے. اس کو وہ اچھا لگتا ہے. اس کی ہر بات اس کو اچھی لگتی ہے. اس کی ہر ادا اس کو اچھی لگتی ہے. تو دنیا میں جتنے انسان ہیں جو گزر گئے یا جو آج ہیں یا جو آئیں گے، ان سارے انسانوں کو اگر چیک کیا جائے، گہری نظر سے ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے، تو گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد دوست بھی دشمن بھی، اپنا بھی پرایا بھی، یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کوئی نہیں. ہمارے سندھ کے ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے. اس میں ہمارے نبی کی شان میں کہنے والوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو جمع کیا ہے. تو اس میں بہت سی نعتیں، بہت سی ثنا، بہت سی تعریفیں اس نے ہندوؤں کی نقل کی ہیں، عیسائیوں کی نقل کی ہیں، یہودیوں کی نقل کی ہیں کہ یہودی اور عیسائی اور ہندو بھی یہ کہنے سے رہ نہ سکے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ترین شخصیت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا رہنے والا ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور ایسی محبت کرے کہ ٹوٹ کے محبت کرے. ایک محبت ہوتی ہے سرسری ہلکی پھلکی، ایک محبت ہوتی ہے ٹوٹ کے کرنا. جیسے بچوں سے محبت ہوتی ہے، بچے کو چوٹ لگے تو ہائے نکل جاتی ہے. کسی کا بچہ آ رہا ہو اور چلتے چلتے اسے ٹھوکر لگ جائے تو اس کی ماں چیخ اٹھتی ہے، اس کا باپ چیخ اٹھتا ہے، ہائے گر تو نہیں گیا، دیکھو کچھ ہو تو نہیں گیا. فوراً چونک جاتے ہیں. اتنا بچے سے وہ پیار کرتے ہیں جیسے بچوں سے ہم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایسے ٹوٹ کے محبت کرے. اور دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ٹوٹ کے محبت کی ہے. ایسی محبت کی ہے کہ ان کو اپنی بیویوں سے اتنی محبت نہیں تھی،
اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں تھی، اپنے اہل و عیال سے، کاروبار سے اتنی محبت نہیں تھی، اپنی جان سے بھی اتنی محبت نہیں تھی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور سے کتنی محبت ہے؟ اللہ اکبر! تو فرمانے لگے کہ اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت ہے۔ پھر فرمانے لگے شدید گرمی ہو، شدید پیاس لگی ہوئی ہو، اس وقت ٹھنڈے پانی سے کتنی محبت ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کا کتنا شوق ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کی کتنی تڑپ اور طلب ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے حضور کی طلب اور طلب ہے، اس سے زیادہ مجھے حضور سے پیار ہے، بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، عزت اور آبرو سے زیادہ، اور ٹھنڈے سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے ایسے عاشق تھے کہ ان جیسا عاشق نہ پہلے کوئی ہوا نہ ان کے بعد کوئی ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کی اجازت دی، ہجرت کی اجازت مل گئی، تو ہمارے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ آئے۔ جمعہ رات تھی، وہ شب جمعہ تھی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور چل پڑے جبل سور کی طرف۔ بہت اونچا پہاڑ ہے، 5000 فٹ اس کی بلندی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر چڑھنا ہے اور غار میں جا کے 3 دن گزارنے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام چلتے رہے، لیکن آپ کے جو نالین تھے، آپ کا جو جوتا مبارک تھا وہ کمزور تھا، تو تھوڑا سا پہاڑ پہ چڑھے تو آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، آپ کا مبارک نالین ٹوٹ گیا۔ آپ ایسے ہی چلنے لگے تو آپ کے پاؤں میں زخم آنے لگ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اب آپ بس کریں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو کندھے پہ بٹھا کے اس پہاڑ کی چوٹی تک جاؤں گا۔ کندھے پہ بٹھا کے پہاڑ پہ چڑھنا آسان نہیں ہے، آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا کہ پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ نے کاٹ کے راستے بنا دیے نا، تو اس زمانے میں تو راستے نہیں تھے، تو ایسے ہی پتھروں پر سے جانا پڑتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھایا اور چل پڑے، چلتے رہے یہاں تک کہ غار کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے سے اترے۔ اب اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق کتنے تھک گئے ہوں گے، 5000 فٹ کی بلندی۔ جب غار پہ پہنچے تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جا کے صفائی کر کے آ جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے اور جا کے صفائی کر لی۔ اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ غار کے اندر گئے اور غار کے اندر جا کے ساری صفائی کر لی، اور غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو انہوں نے اپنی پگڑی کو پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کیے اور اس کو سوراخوں کو اس سے بھرا۔ کچھ سوراخ پھر بچ گئے تو آپ نے اپنا کرتا بھی اتار دیا، کرتے کے ٹکڑے کیے اور اس سے سوراخ بھرے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تو سوچنے لگے کہ اس پہ میں اپنا پاؤں رکھ لوں گا۔ چنانچہ اندر سارے غار کی صفائی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ غار کی صفائی ہو گئی ہے، آپ اندر تشریف لے آئے۔ تو غار کی شکل ایسی تھی کہ اس غار کے اندر کھڑے نہیں جایا جا سکتا تھا، اس میں لیٹ کے اندر جاتے تھے، ہمارے نبی اندر گھسے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری ران پہ سر رکھیں اور آپ آرام فرمائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی ران پہ سر مبارک رکھ کے سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے رہے، وہ جو ایک سوراخ کھلا ہوا تھا، ایک بل کھلا ہوا تھا، اس پہ انہوں نے پاؤں رکھ دیا۔ اللہ کی شان، اسی کے اندر سانپ بیٹھا ہوا تھا،
اس سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈسنا شروع کیا، ایک ڈنگ مارا، دوسرا ڈنگ مارا، تیسرا ڈنگ مارا۔ جب وہ مسلسل ڈنگ مارتا رہا تو حضرت ابوبکر صدیق برداشت نہ کر سکے اور زہر کی ایسی گرمی چڑھی کہ آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ آنکھ سے جو آنسو گرے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ آ کے گرے، جس سے آپ کی آنکھ کھلی۔ اور ہمیں ابوبکر کیا ہوا کہ رسول اللہ بس اس بل میں شاید کوئی جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے آنسو نکل گئے، آپ کی نیند خراب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پاؤں لاؤ، اس پاؤں کو لایا گیا، اس پاؤں کو وہ لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے لعاب نکالا، ان کے پاؤں پہ پھیرا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ایسے ہو گیا جیسے مجھے کسی سانپ نے ڈسا ہی نہیں۔ یہ سارا معاملہ اندھیرے میں ہوا۔ جب روشنی ہوئی، سورج کی روشنی اندر غار میں آئی اور روشنی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صدیق اکبر کے کپڑے بھی اترے ہوئے، کرتا بھی اترا ہوا ہے اور ان کی پگڑی بھی اتری ہوئی ہے، تو عجیب حال میں بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تیری پگڑی کہاں چلی گئی، تیرا کرتا کہاں چلا گیا؟ کہ یا رسول اللہ اصل میں ان بلوں کو بند کرنا تھا، میں نے اپنے کپڑے کاٹ کے ان سوراخوں کو بند کیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا۔ محبت کا کیا مقام حاصل تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال میں سارے مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا، سارے مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ کسی کے باپ کے مرنے پہ وہ حال نہیں ہوا، کسی کی ماں اور بچے کے مرنے پہ وہ حال نہیں ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے پہ ہوا۔ ایسا حال ہو گیا کہ جیسے سارا مدینہ، سارے مدینے کی روشنی چلی گئی ہے، سارے مدینے میں اندھیرا آ گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے کا سب سے روشن دن وہ تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے، اور مدینے کا سب سے زیادہ سیاہ دن، اندھیرے والا دن وہ تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اور آپ کی محبت میں صحابہ کا وہ حال ہو رہا تھا کہ اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نبی کے پاس ایک خچر ہوا کرتا تھا، ایک خچر ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا یعفور، خچر کا نام یعفور تھا۔ اصل میں وہ خچر بھی ہمارے نبی نے کہیں سے خریدا نہیں تھا، وہ خود ہمارے نبی کے پاس آیا تھا، وہ خچر آیا تھا۔ اس خچر نے کہا یا رسول اللہ میرے جو آباء و اجداد تھے، میرے جو پرانے بزرگ تھے، ان پہ نبیوں نے سواری کی ہے، میں اپنی نسل کا آخری خچر ہوں، کیا اچھا ہو کہ آپ مجھے سواری کی سعادت عطا فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ اس پہ آپ علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے، وہ آپ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ آپ کو کسی کو بلانا ہوتا تھا تو آپ اس خچر سے کہتے جاؤ جا کے فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، وہ خچر آتا، بھاگا بھاگا اس صحابی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا اور صحابی کے دروازے کو سر مارتا تو وہ صحابی سمجھ جاتا کہ سرکار دو عالم نے مجھے بلایا ہے، اتنا وہ آپ سے پیار کرتا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے رونا شروع کیا، روتے 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 اس کا یہ حشر ہو گیا کہ وہ کھا بھی نہیں رہا تھا، پی بھی نہیں رہا تھا۔ اسی دن جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہوا، مدینے کے ایک کنویں میں اس نے چھلانگ ماری اور وہ مر گیا۔ تو ہمارے نبی سے خچروں نے بھی محبت کی، ہمارے نبی سے صحابہ نے محبت کی، ہمارے نبی سے اہل اللہ نے محبت کی، ہمارے نبی سے جانوروں نے بھی محبت کی، ہمارے نبی سے درختوں اور پتھروں نے بھی محبت کی۔ آپ علیہ السلام کی مسجد میں پہلے ممبر نہیں ہوا کرتا تھا، ایک کھجور کا تنا تھا جس کو ٹیک لگا کر آپ علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے۔ کھجور کے جیسے ہمارا پلر ہے نا، ستون ہے، ایسے وہ ایک کھجور کا تنا تھا، اس پہ آپ ٹیک لگا کے بیان کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے نرم، آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے جس پہ آپ آرام سے بیٹھ بھی جایا کریں اور دور کے لوگ آپ کو دیکھ بھی سکیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ممبر بنا لو۔ جب ممبر بنا کر تیار کیا گیا اور ممبر کو لا کے مسجد میں رکھا گیا، ہمارے نبی جوں ہی بیان کرنے کے لیے اس ممبر کی ایک سیڑھی پہ چڑھے تو حدیث میں آتا ہے وہ جو درخت کا تنا تھا،
جو ہی آپ علیہ السلام ممبر پہ ایک قدم آپ نے رکھا، اس نے ایک زور سے چیخ ماری، حن حنین العشار، اس نے ایسے چیخ ماری جیسے 10 مہینوں کی حاملہ اونٹنی چیخ مارتی ہے۔ بچہ جنتے وقت جیسے اونٹنی چیختی ہے نا، ایسے وہ چیخا درخت کا تنا۔ جب اس سے چیخنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور جا کے اس درخت کو اپنے گلے لگا لیا۔ آپ نے جا کے اس کو گلے لگا لیا اور آپ نے اس درخت سے فرمایا، رو نہیں، رو نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت کا درخت بنا دے۔ یہ کہہ کے آپ واپس ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، یہ جو درخت کا تنا رو رہا تھا، یہ میری جدائی میں رو رہا تھا، یہ میری جدائی میں رو رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ اللہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس پہ جا کے اس کو صبر ہوا اور وہ خاموش ہوا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ قصہ سناتے تھے تو روتے تھے اور فرماتے تھے، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بھی محبت نہیں ہے جتنی ایک بے جان درخت کے تنے کو محبت تھی کہ وہ تو حضور کی جدائی میں رویا اور تم حضور کی جدائی میں روتے ہی نہیں ہو۔ تو تم سے زیادہ محبت تو اس کھجور کے تنے کو تھی جو حضور کی جدائی میں رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزو لازمی ہے، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے، تمہارے اہل و عیال سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہارے بچوں سے، تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور آج ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی نہ گزارنا یہ نبی سے محبت نہ ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کی نوجوان نسل، آپ کی جو نوجوان نسل ہے، آپ کی جو نوجوان نسل ہے، وہ داڑھی رکھنے میں عار محسوس کرتی ہے، پگڑی پہننے میں عار محسوس کرتی ہے۔ حالانکہ آپ کے علاقے میں کوئی بغیر داڑھی کے نہیں ہوتا تھا، کوئی بغیر پگڑی کے نہیں ہوتا تھا، کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج آپ کے علاقوں میں بے پردگی پھیل رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں چہرے کھلے ہوئے اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، اور کتنے نوجوان ہیں جو رات کو بیٹھے رہتے ہیں باہر سڑکوں پہ اور بیٹھ کے موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی نشانی ہیں کہ نبی سے محبت نہیں رہی، نبی سے محبت نہیں رہی۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو فالو کرتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی غلامی میں اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ آج ہمیں حضور سے محبت نہیں رہی، حضور سے عشق نہیں رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کو ہم اپنے لیے فخر محسوس نہیں کرتے، عار محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو کے پی کے علاقے ہیں، یہ جو آپ کے پہاڑی علاقے ہیں، اس میں تو مجال نہیں تھی کوئی مسلمان نماز چھوڑے۔ اب آپ دیکھیں گے آپ کی مغرب کی نماز میں تعداد الگ ہوتی ہے، آپ کی فجر کی نماز میں تعداد الگ ہوتی ہے، جمعے میں تعداد الگ ہوتی ہے۔ تو جب جمعے میں اتنے سارے آتے ہیں تو باقی نمازوں میں کیوں نہیں آتے؟ جب مغرب میں آتے ہیں تو فجر میں کیوں نہیں آتے؟ یہ دین سے دوری صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہر مسلمان کو ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں، ہم ان کی سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں، ہم ان کے ہر طریقے کو اپنے سینے سے لگائیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ حضرت عمر کا زمانہ ہے، فتوحات کا دور چل رہا تھا، تو ایک دفعہ فارس میں کہیں بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ، تو کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا۔ جب لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے گرا تو انہوں نے اس لقمے کو اٹھا کے کھانا چاہا،
تو پاس جو خادم بیٹھے ہوئے تھے اس نے ان کو کیوں نہیں ماری اور کہا حضرت یہ گرا ہوا لقمہ آپ اٹھا کے نہ کھانا، یہاں کے لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کا اثر نہیں لیا، بلکہ اس لقمے کو اٹھایا اور اسے کھایا اور پھر فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان پاگلوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے دوستو، آج ہمیں حضور سے اس درجے کی محبت نہیں ہے کہ ہم حضور کے نقش قدم پہ چلنے لگ جائیں، ہم ہر بات میں اپنے نبی کے سچے غلام بن کے دکھائیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں تلاش کریں گے کتنی روزانہ سنتیں اپنے نبی کی ذبح کرتے ہیں، کتنے نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق نہیں ہے، درود پاک پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا شوق نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں ہمارا رویہ وہ نہیں ہے جو ہمارے نبی کا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے نبی کا رویہ گھر میں اتنا اچھا ہوتا تھا، اتنا اچھا ہوتا تھا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں آپ علیہ السلام اکثر غمگین رہتے تھے، لیکن اماں عائشہ فرماتی ہیں جب آپ گھر میں آتے تھے تو غمگین نہیں ہوتے تھے، آپ ہنس رہے ہوتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنی کسی بیوی کو زندگی بھر ڈانٹا نہیں ہے، کبھی آپ نے کسی بیوی کی بے عزتی نہیں کی، کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ساری زندگی۔ اور آپ فرماتے تھے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، چاہے وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ رات کو تہجد میں بھی اٹھتا ہو۔ اگر بیوی سے اس کا سلوک اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے گھروں میں نبی کے تذکرے کریں، اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں۔ خدائے پاک کی قسم، اگر آپ کے گھروں میں نبی کی عزت اور شان کے تذکرے ہوتے، آپ کے بچوں کے سر ننگے نہ ہوتے۔ آپ کے بچے کبھی بھی نماز میں ڈنڈی نہ مارتے۔ جسے حضور سے محبت ہوگی اس کو تو نماز میں مزہ آئے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جسے حضور سے محبت ہوگی نماز پڑھے گا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جسے حضور سے محبت ہوگی وہ کبھی بھی اپنی نگاہ کو حرام میں استعمال نہیں کرے گا، کبھی بھی حرام میں استعمال نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی کوئی حرام کاری نہیں دیکھی، ساری زندگی آپ کی نگاہیں اکثر جھکی رہتی تھی۔ جو حضور سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی غیبت نہیں کرے گا، کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا۔ آج ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے اس کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت دے دے، سچا عشق دے دے، ایسا عشق اور محبت دے دے کہ ہم ہر کام میں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے لگ جائیں۔ تو وہی کیا خیال ہے، اپنے نبی سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ، سچی محبت کریں گے نا، ہر چیز میں اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے نا، اپنے گھروں میں اپنے نبی کے خوب تذکرے کریں، جہاں بیٹھیں اپنے نبی کی عزت اور شان کا تذکرہ کریں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جب میچ ہوتا ہے نا، کوئی کھلاڑی چھکا مار دے تو جہاں نوجوان بیٹھیں گے اسی کے تذکرے، واہ بھائی واہ کیسا چھکا مارا، دیکھو کیسے جیتا وہ۔ لیکن حضور کے تذکرے نہیں، ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے تذکرے نہیں کرتے۔ غزوہ تبوک میں ہمارے نبی کے ساتھ 30,000 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 30,000 آدمی۔ 30,000 آدمی کو کتنا پانی چاہیے؟ ایک آدمی اگر 1 لیٹر پانی پیے تو 30,000 لیٹر پانی چاہیے۔ جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک چشمہ تھا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی آتا تھا۔
آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا جلدی جاؤ جا کے پانی جمع کرو، لیکن بعض لوگوں نے، منافقین قسم کے لوگوں نے، وہ پانی جلدی جلدی جمع کر لیا، استعمال کر لیا۔ ہمارے نبی جب تشریف لائے تو پانی تھا ہی نہیں۔ اب 30,000 آدمی بھی پانی پیئیں گے، ان کے جانور بھی پانی پیئیں گے۔ 30,000 آدمی 1 لیٹر پانی پیئیں تو 30,000 لیٹر چاہیے، اور جانور کو تو 1 لیٹر نہیں چاہیے، اونٹنی کو تو پتہ نہیں کتنے لیٹر چاہیے۔ ایک اونٹنی اگر 10 لیٹر پانی پیئے تو کتنا پانی چاہیے ہوگا؟ لاکھوں لیٹر پانی چاہیے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لائے، آپ نے کہا جتنا پانی ہے تھوڑا سا جمع کرو۔ ایک برتن میں پانی جمع کیا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس پانی میں ڈالا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے فوارے چھوٹ پڑے۔ 30,000 آدمی نے وہ پانی پیا، مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پلا دیا۔ یہ ہمارے آقا کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی تھا۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا فنکار، ہے کوئی ایسا ایکٹر، ہے کوئی ایسا سائنسدان، ہے کوئی ایسا؟ اس لیے ہمیں اپنے نبی کے تذکرے کرنے چاہیے، اپنے نبی کی شان کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی جو سچی محبت ہے، وہ حقیقت تو یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، ان کی صحبت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ یہ محبت کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے، آپ یہاں جو اہل اللہ رہتے ہیں ان اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، ان اہل اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، ان اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو حاصل کریں۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی سچی معرفت عطا فرما، اے اللہ اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اپنے نبی کی محبت کو اتار دے، اے اللہ جلد از جلد ہمیں مدینے کی زیارت کرا دے، اے اللہ جلد از جلد ہمیں مدینے کی زیارت کرا، اے اللہ جلد از جلد ہمیں اپنے کعبے کی زیارت کرا، اے اللہ جلد از جلد ہمیں اپنی سچی محبت اور معرفت عطا فرما، اے اللہ گناہ کر کر کے ہمارا دل پتھر ہو گیا ہے، اے اللہ نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، اے اللہ تیرے نبی کی سنت پہ چلنے میں اے اللہ ہمیں آر محسوس ہونے لگ گیا ہے۔ اے مالک الملک ہمارے دل کے امراض دور فرما، ہمارے دل کی سختی کو ختم فرما، ہمارے دل کو اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت سے منور فرما۔ آج تک جتنے گناہ ہم سے ہو گئے اے اللہ اپنے کرم سے وہ معاف فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے وہ معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ اس پورے علاقے کو دین کا مرکز بنا، اے اللہ دین کی دعوت کا مرکز بنا، اے اللہ علم الہی کا مرکز بنا، اے اللہ اس سارے علاقے کو روحانیت کا مرکز بنا، اے اللہ یہ جتنے حاضرین ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں اے اللہ ان سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، سب کے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرما، اے اللہ یہاں کی بے دینی کو اپنے کرم سے ختم فرما، اے اللہ بے پردگی کو کرم سے ختم فرما، اے اللہ یہاں کی عورتیں تو بڑی اے اللہ با پرد ہوا کرتی تھیں، بڑے بڑے برقعے پہنتی تھیں، اے مالک الملک بڑا برقع رخصت ہو گیا، اے اللہ یہ کالے برقعے آ گئے، چادریں آ گئیں، اپنے کرم سے دوبارہ اس علاقے میں بڑے بڑے برقعوں کو رواج دے دے، یہاں کی عورتوں کو بڑے برقعے پہننے کی توفیق دے دے، نوجوان نسل کو انٹرنیٹ کی غلاظتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ فیس بک یوٹیوب سے بچا، اے اللہ ہر برائی سے بچا، نگاہوں کو پاک فرما، زبان کو پاک فرما، شرمگاہوں کو پاک فرما، سارے وجود کو پاک فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ
اللہ ہمارے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، سارے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچا۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادنا خدمت گزار بننے کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما۔ اے اللہ یہ جتنا مجمع بیت ہوا، اے اللہ ان سب کے دلوں میں اپنی محبت کو اتار دے، ان سب کو اپنے مقربین میں، اولیاء میں شمار فرما، بلکہ سارے مجمع کو قبول فرما، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس آنے، کہنے، سننے، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں ہونے والی کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔